الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، حافظ وقار صدیقی ایک بار پھر اپنی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے۔ عزیزان محترم، شب برات چونکہ آنے والی ہے، چند دن باقی ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ العزیز ضرور شب برات کو ہم منائیں گے۔ عزیزان محترم، جہاں شب برات کو منانے کی بات آتی ہے، اہتمام کرنے کی بات آتی ہے، تو وہاں کچھ مولانا حضرات ہیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں عالم، ڈاکٹر، پروفیسر پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں، وہ اس رات سے مسلمانوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اس رات کو قبرستان جانا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور طرح طرح کی باتیں کر کے جو ہے نا ایسے روکتے ہیں۔ حلوے پکانے کی بھی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ جو مولانا حضرات اس شب برات سے روکتے ہیں، ویسے ہی آپ کو پتہ ہے آج کل لوگوں کا عبادت سے کتنی غفلت ہے۔ لوگ عبادت کرتے ہی کہاں ہے، 5 ٹائم کی نمازیں ہی نہیں پڑھ پاتے صحیح سے، کوئی فجر میں نہیں اٹھ پاتا ہے، بہت زیادہ ہو گیا تو جمعے کی پڑھ لی تو پڑھ لی، ورنہ تو جو ہے وہ جمعے کی بھی نہیں پڑھ پاتے نماز۔ تو ویسے بھی لوگوں کا عبادت سے دوری ویسے ہی بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی رات، کوئی خاص دن لوگوں کو جمع کر رہا ہے ایک جگہ پر عبادت کرنے کے لیے، تو یار آپ اس سے کیوں روک رہے ہو ان لوگوں کو؟ آپ کو تکلیف کس بات کی ہے؟ اگر وہ اس رات کو 15ویں شب کو، شعبان المعظم کو، 15ویں شب کو، اگر وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے جاگ رہے ہیں، اپنے پیاروں کی قبروں پر جا رہے ہیں، حلوے پکا کر اس پہ نیاز دے کر جو ہے کلام پاک پڑھ کر لوگوں کو اصالہ ثواب کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف کس بات کی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر منع کریں تو آپ کے پاس دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا منع کرنے کے لیے۔ چلو کسی حدیث میں لکھا ہوا ہو کہ اس رات کو حلوے نہیں پکانا چاہیے، یا کسی قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہو کہ اس رات کو حلوے نہیں پکانا چاہیے، قبرستان نہ جانا چاہیے، کہیں لکھا ہوا ہو تو بتائیں۔ اپنی جو ہے نا وہ گاڑی آپ جو ہے نا تیزی سے چلائے جا رہے ہیں، اپنی فرنچائز کھولی ہوئی ہے، بس کسی طرح دکان چلنی چاہیے، چاہے امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہو جائے۔ ویسے ہی امت مسلمہ عبادت کی طرف کم مائل ہے۔ لوگوں کو عبادت کی طرف مائل کرنے کے بجائے آپ ایسا کردار ادا کر رہے ہیں، ایسا رول پلے کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے عبادت سے دور ہو جائے۔ بھائی شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 راتیں ہی آتی ہیں سال میں، اور ان 3 راتوں کی جو ہے وہ بہت فضیلت اور اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو شب برات سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، تکلیف ہے، حالانکہ منع کرنے کے لیے تو آپ کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ثبوت ہے، کوئی حدیث ہے تو پیش کریں۔ کسی حدیث میں حضور نے فرمایا ہو کہ شب برات کو جو ہے وہ حلوے نہیں پکانا، یا شب برات کو جو ہے وہ قبرستان نہیں جانا، یا شب برات کو جو ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت نہیں کرنا۔ عبادت تو آپ ہر رات کو کر سکتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ کوئی دن مقرر کر کے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کرنا، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے۔ کیونکہ ہم اپنے التو فالتو پروگرامز کے لیے بھی تو دن مقرر کر لیتے ہیں نا، اس وقت ہمیں شریعت یاد نہیں آتی۔ ان ملاؤں سے پوچھو، جب یہ اپنی کوئی پروگرام کے بہن بیٹیوں کے لیے جو ہے نا وہ شادی کا وقت مقرر کر لیتے ہیں، منگنی کا وقت مقرر کر لیتے ہیں، نکاح کا وقت مقرر کر لیتے ہیں، تو یہ تو کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ وقت مقرر کیا جائے، لیکن ہم وقت مقرر کرتے ہیں کیوں؟ لوگوں کی سہولت کے لیے، تاکہ لوگ سہولت کے ساتھ جو ہے وقت پر وہ عمل کر لیں جس عمل میں ثواب ہی ثواب ہے۔ اس لیے وقت مقرر کیا جاتا ہے، اس لیے دن خاص کیا جاتا ہے۔ شب برات میں کہتا ہوں کہ ضعیف روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، مستند روایتیں نہیں ہیں، لیکن ضعیف روایتیں بھی تو فضائل اعمال میں جو ہیں وہ قابل قبول ہے، ایکسیپٹیبل ہے، تو آپ اسے کیوں روک رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ کے پاس تو کوئی ایسی بھی چلو کوئی من گھڑت بھی روایت ہو آپ کے پاس جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اس شب کو جو ہے نا عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ شعبان المعظم میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، نفل روزے رکھنا، اور درود شریف کی آیت بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ بھی جو ہے نا میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، درود شریف کی جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی۔ تو اس مہینے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی، اور حضور کا یہ فرمانا کہ یہ میرا مہینہ ہے یہ کافی نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب مہینہ آقا کا ہے تو ہر ایک دن بھی حضور کا ہے، 15 شعبان المعظم بھی حضور کی ہے، تو آپ نے اگر اور دن عبادت کی ہوگی تو شعبان المعظم کو عبادت نہیں کی ہوگی۔
ظاہر سی بات ہے اس کے بھی فضائل ملتے ہیں ہمیں حدیثوں میں، جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں یہ بات بتائی ہے، اس میں حدیثیں بھی آپ کو سنائی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ حدیثیں ہیں، اس کی رات کے آپ نے فضائل بیان کیے، اہمیت کو بیان کیا، برکت والی رات کہا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے اس رات کو اپنے بندوں پر، جو اس رات کو جاگ کر آتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور عبادت کرنے میں کوئی دن مقرر کرنا یا نہیں کرنا، دونوں صورتوں میں عبادت کرنا ثواب ہے، کیونکہ عبادت کی کوئی قید نہیں ہے نا، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کتنی بھی کر سکتے ہیں، جس قدر آپ کے اندر ایبلٹی ہو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر حوصلہ ہے پوری رات کا، آپ پوری رات عبادت کریں، آپ کے اندر 1 گھنٹے کا حوصلہ، آپ 1 گھنٹہ عبادت کریں، پوری رات جاگتے ہیں پوری رات جاگیں، صلاۃ تسبیح پڑھ لیں، قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کر لیں، درود شریف کا اہتمام کر لیں، اور اوراد و وظائف کا اہتمام کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا جو ہے اہتمام کر لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں شب برات کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وسوسے جو آتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان وسوسوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔